جیسا کہ بھائی پرویز صاحب نے میرا تعارف کراتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ میں دہلی سے مفتی الرحمان عزیز ایک اخبار کا گروپ ایڈیٹر پیغام نام وطن کا جو ملک کے الگ الگ جگہوں سے شائع ہوتا ہے. یہاں پر بہت خوش نصیبی کی بات آج میرے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ الحمدللہ جو میں نے ایک حرف سے شروع کر کے ایک کوشش کی تھی. مجھے خود یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے یہ کام لے گا. وہ حرف لفظ اور لفظ جملے بنتے گئے اور الحمدللہ رب العالمین بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آج وہ 800 صفحات پر مکمل کتاب جذبہ شاہین ہے جس کے لیے ہم لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے. بہت پہلے سے میری کوشش تھی کہ اس کے تعلق سے کوئی خاص وقت دستیاب ہوتا ہم لوگ اکٹھا ہوتے اور اس کا اجرا سب سے پہلے آبا عالمہ ڈاکٹر محمد شیخ صاحبہ کے ہاتھوں سے ہوتا تو کہیں نہ کہیں میری محنتوں کا ایک ثمرہ مجھے مل سکتا تھا. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز مقدر کر رکھا تھا, یہ چیز موجود تفریح ہوا. میں دل سے شکر گزار ہوں آپ تمام لوگوں کا, آبا عالمہ ڈاکٹر محمد شیخ صاحبہ کا اور اللہ رب العالمین کا. یہ کتاب 800 صفحات پر مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ 11 ابواب پر مشتمل ہے جس کو لگ بھگ 2 سال کی بے انتہا محنت کے ساتھ میں نے یعنی مفتی الرحمان عزیز نے اپنی تمام تک کوششوں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی موتیوں کے ذرات کو اکٹھا کرتے ہوئے میں نے ایک کوہ نور بنانے کی کوشش کی ہے جس کا نام جذبہ شاہین رکھا ہے. وہ جذبہ شاہین جس کو علامہ اقبال نے اپنے تمام اشعار میں بہت اچھا مقام دیا ہے, اسی سے متاثر ہو کر کے میں نے وہ نام جذبہ شاہین دیا ہے. اور وہ جذبہ شاہین علامہ ڈاکٹر محمد شیخ صاحبہ کے تمام افعال و کردار, ان کے حوصلوں اور ان کے تمام تک کوششوں پر الحمدللہ وہ چیز ثابت آتی ہے. لہذا یہ تمام چیزیں ہیں. آپ میڈیا برادری کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ تجزیہ فرمائیں گے اس کتاب میں کیا چیز آئی ہے, قارئین اس کو پڑھیں گے اور بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پرویز بھائی خود اس پر تبصرہ تحریر فرمائیں گے کہ اس میں ہم نے جو کوشش کی ہے اس پر ہم کہاں تک کامیاب ہیں. اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ عالمہ ڈاکٹر محمد شیخ صاحبہ اس کا اجرا فرما کر اس کا السلام علیکم و رحمۃ اللہ. الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں کئی دنوں سے کئی لوگوں سے بات سن رہی تھی کہ آپ کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی ہے جس کا نام جذبہ شاہین ہے. یہاں تک کہ جب میں اندر قید خانے میں تھی اس وقت بھی کچھ لوگ مجھے خبر دیتے تھے, مگر میں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے بارے میں کوئی کتاب لکھی جائے. مگر آج میں سن کر, کیونکہ ابھی تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, پڑھا بھی نہیں ہے, تو سن کر مجھے اتنی تعجب ہو رہی ہے کہ 800 صفحات کی جو کتاب ہے ہمارے بھائی مفتی الرحمان عزیز نے اس کو تصنیف کیا ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں
کہ آنے والے نسلوں کے لیے یہ کتاب ہدایت بن جائے، آنے والے تمام لڑکیوں کے لیے یہ کتاب ایک ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور ہمیشہ کتاب میں جو بھی لکھا گیا ہے انشاءاللہ وہ پڑھیں گے، مگر جو میری زندگی کی کتاب تھی وہ اس سے شروع ہوئی کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میری موت بھی اسی کے ساتھ ہو جائے اور کوئی خواہش دنیا میں میری نہیں رہی۔ اور دوسری بات کہ میں چاہتی ہوں کہ دنیا کی ہر عورت، ہر لڑکی یہ اندر ایک جذبہ رکھے، وہ جذبے کو لے کر وہ چلے تو اللہ تعالیٰ کی اس کو زیادہ مدد اور ساتھ ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر انسان کو کئی تکالیف آتے ہیں، کئی مشکلیں آتے ہیں، کئی طرح کے مظالم اس کے اوپر ہوتے ہیں۔ جب وہ اللہ پر توکل کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین انصاف کے ساتھ ہے، تو ضرور جو ہے انصاف کی جیت ہوتی ہے۔ تو میں اس کے ساتھ ساتھ آج ایک خوشی کی بات ہے کہ میں ہمارے ہندوستان کی ایک ناطق ہونے کے بعد ہے، ایک ہندوستان کی مہیلا ہونے کے بعد ہے، میں فخر حاصل کرتی ہوں اپنے آپ کو کہ ہمارے ہندوستان میں رہتے ہوئے ہم کو تمام حقوق ملے۔ اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز 1998 میں شروع کیا تھا۔ وہ آغاز یہ تھی کہ عورتوں کو بھی حقوق برابری کے ہیں، وہ اسلام میں رہتے ہوئے اپنے مذہب کو فالو کرتے ہوئے وہ انجینئر بن سکتی ہے، وہ ڈاکٹر بن سکتی ہے، وہ عالمہ بن سکتی ہے، وہ دین کا کام کر سکتی ہے، وہ بہت کچھ، وہ تجارت کر سکتی ہے، وہ پالیٹکس میں آ سکتی ہے، سب کی اجازت اس کو ہے۔ اور یہی چیز پر میری آواز رہی اور کئی موقع، کئی تکالیف ایسے آئے اس کو روکنے کے لیے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ذات کی طرف سے ہمیں عزت ملی۔ اور میں اللہ سے آج یہی عرض کرنا چاہتی ہوں کہ عزت اور ذلت کے دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ اس کتاب کے عنوان ہے، اور انشاءاللہ میں یہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ بنا کچھ کہے، بنا کچھ بتائے میری ایک زندگی کی جو ساری تصاویر کو ہمارا مطیع الرحمان عزیز بھائی نے اس کو تصنیف کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اس کتاب میں جتنا ہے اس سے زیادہ میں عمل کرنے کی کوشش کروں، اور آئندہ کی زندگی میں اور بھی ایسے 10 کتابیں لکھنے کے لیے میں ایک مثال بن جاؤں۔ اور میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ رب العالمین ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور میں تمام یہاں پر آئے ہوئے ہمارے میڈیا کے بہن بھائیوں کو شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس خوشی کے موقع میں آپ بھی حصہ لینے کے لیے الحمدللہ جو ہے یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ اور انشاءاللہ آئندہ اس کتاب کو ہم پڑھ کر دیکھیں گے، اور کئی لڑکیوں کے لیے انشاءاللہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہوگی، جس کو لڑکیوں کو دبا کے جو رکھنا چاہتے ہیں اسلام کا نام لے کر، تو اس کے لیے ایک سکون بن جائے گی کہ ہر عورت یہ سمجھ پائے گی کہ آگے بڑھنے کے لیے اسلام اور حجاب کوئی عام نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جب وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو جو ہے الحمدللہ وہ ہر طرح سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں خاص طور سے میری ماں کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں جو الحمدللہ جو اتنی محنت کر کے جو حالات مجھ پر آئے تھے، اس وقت میں ایک ہی ساتھی میرا تھا جو میری ماں تھی، اور سارے لوگ بھی پھٹے لگ گئے یا کچھ بھی، تو میری ماں نے کبھی بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج میری ماں کی زندگی میں، میری ماں کے زندگی میں یہ سب چیزیں میری ماں نے خوشیوں کو دیکھ رہی ہے، تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور میری جنت جو میری ماں ہے اس ماں کا بھی میں شکر ادا کرتی ہوں، کیونکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے۔ تو ہماری ماں، میری ماں اتنی پیاری ماں ہے کہ ایسی ماں دنیا میں شاید کسی کے پاس ہے نہیں، مجھے تو نہیں معلوم، ہر لڑکی شاید ایسا سمجھتی ہے، ہر ماں کی ممتا ویسی ہی ہوتی ہے، مگر ہماری ماں کی جو ممتا ہے وہ ایک ہی بالکل سے بالکل الگ ہے۔ ہماری ماں کی محنتوں کا نتیجہ، دعاؤں کا نتیجہ۔ اور اللہ رب العالمین سے جب میں آئی تو میری ماں نے مجھے کہا الفاظ ہے کہ بیٹا میں اللہ سے دعا کرتی تھی، یا اللہ میری بچی اکیلی ہے، میری بچی کی مدد فرما، اور میں بھی اکیلی ہوں، میری مدد فرما۔ تو اتنا میری ماں نے جو ہے طرح طرح کے تکلیفوں کو اس طرح سے جھیلا ہے۔ جب میں نے پہلے میری ماں کو دیکھ کر میں مذاق کرتی تھی کہ میری ماں بہت بھولی ہے، میری ماں بہت مطلب کچھ نہیں معلوم،
इस तरह का हमेशा हमारी बहनें के कभी कभी मजाक करते थे। बाद में मेरी माँ की वो हिम्मत को देखकर जो हर जज के सामने आना, मेरे लिए बात करना, मेरे लिए कोशिश करना, लीगल टीम से बात करना वगैरह सब कुछ भी देखकर बाद में मैं आने के बाद में मेरी माँ को माफी चाहिए और बोली मेरी माँ जो मेरे अंदर जो हिम्मत थी वो तेरी ही थी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि मेरी माँ को कुछ भी नहीं पता है, मगर मेरी माँ अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं पता होते हुए भी सारी चीजों को मैंने हैंडल करने की कोशिश की। और आज मेरी माँ यहाँ पर बैठी हुई है इस प्रोग्राम में, और मैं उनके रहमान अजीज का भी शुक्र अदा करती हूँ कि उस माँ के बेटे के एक स्टोरी को उन्होंने तस्लीफ किया, उस कहानी को उन्होंने तस्लीफ किया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम।